تو کیا طریقے لبیک پاکستان آپ کو ٹکٹ دے رہی تو کیا آپ سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی سین ہے؟ ہمارے جو امیر محترم ہیں ان کی ایسا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ حافظ سعد سے رضوی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، حافظ صاحب بالکل امیر محترم طریقے لبیک پاکستان سنی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی کیا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے؟ اس پر آپ نے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی کیا؟ یہ صرف مولویوں کی جماعت ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا، جب پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ بنتا تھا تو بابا جی قبلہ امیر المجاہدین کا ریاکشن بڑا سخت آتا تھا، لیکن علامہ سعد سے رضوی صاحب کا ویسا ریاکشن نہیں آتا، اس کی آپ کو ٹکٹ دے رہی تو کیا آپ سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی سین ہے کہ نہیں؟ نہیں جی، بالکل ہمارے طرف ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے۔ ہمارے اس میں 1 روپیہ بھی تحریک لبیک کی طرف سے ذمہ داران سے کی جانب سے مانگا نہیں گیا۔ ایسی کوئی ٹریڈیشن ہماری جماعت میں نہیں ہے۔ اچھا، تو طریقے لبیک پاکستان کے جو امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب جب ٹکٹ دے رہے ہیں تو اپنے کس شرطوں پر کینڈیڈیٹ کو ٹکٹیں دے رہے ہیں؟ ان کی ایز اے انڈیویجول تحریک کے لیے تو ان کی اپنی ذات کی حد تک ان کی کوئی شرائط نہیں ہے، صرف ان کی ایک ہی شرط ہے، ان کا ایک ہی ہمیں ایڈوائز ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی میکسیمم ایفرٹس دین کو تخت لانے کے لیے، دین کو تخت پہ لانے کے لیے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی تحریک کی یا ہمارے جو امیر محترم ہیں ان کی ایسا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اچھا جناب، یہ بتا دیں کہ مردوں کی طرف سے تو آپ کی کمپین ماشاءاللہ بہت زور و شور سے جاری ہے، عورتوں کی طرف سے آپ کی کمپین کیسی ہے؟ عورتوں کی طرف سے بھی جی ہماری بہنوں کا ایک ونگ ہے جس کو وہ بھی اپنے ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ عورتوں کی طرف سے بھی ہم فل ایکٹیو ہیں۔ مطلب جیسے مردوں کی طرف سے مضبوط ہے ایسے عورتوں کی طرف بھی مضبوط ہے یا بس نارمل ہے؟ نہیں بالکل مضبوط ہے جی، انشاءاللہ ہماری بہنیں ہمارے ساتھ بہت اگریسولی کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ مردوں اور عورتوں کو سب برابر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہماری دونوں سائڈوں پہ تیاری پوری ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ یہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب 4 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کون سے حلقے اور کس شہر سے حافظ سعد حسین رضوی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں؟ حافظ صاحب بالکل میرے محترم نے ڈیسیژن تو آ گیا ہے ان کا کہ وہ 3 صوبائی اور 1 جو ہے این اے کے جو ہے حلقے ان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، بٹ باقی چیزیں آپ کو تھوڑے دنوں تک اور فردر اوپن کر دی جائیں گی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف مولویوں کی جماعت ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم جو بھی ہیں مولوی ہیں یا جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے صرف ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہیں کہ دین کو تخت پہ لانا ہے، تو ایسے کوئی اسپیشل ٹیگ نہیں ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لیں، میں مطلب کوئی عالم نہیں ہوں، عالم دین نہیں ہوں، سمپل سا ایک آدمی ہوں، تو ایسا کوئی ٹیگ نہیں ہے۔ سب کو آزاد خیال، صرف ایک چیز کا خیال رکھیں، ایماندار آدمی ہو اور جو دین کو تخت پہ لا سکے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہوری نظام سے اسلام کا نظام نافذ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ امریکہ کو دیکھیں، جتنی بھی ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کو دیکھیں تو وہ سب ہمارے اسلام کے رولز کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا۔ اگر پاکستان میں انشاءاللہ دین تخت پہ آئے گا تو ساری چیزیں، کوئی بھی نظام ہو پھر دین اسلام کے نظام کے تحت چلے گا تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا۔ اچھا، میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ طریقے لبیک پاکستان مطلب کہ جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے، تو کیا طریقے لبیک پاکستان سنی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی جی صرف نظریے کا فرق ہے اور اس پہ بھی ورکنگ جاری ہے، تو لیکن اتحاد کسی سے نہیں ہوگا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہماری تنظیم ہے تحریک لبیک، وہ انڈیویجولی ہی الیکشن کانٹیسٹ کرے گی، تو کسی بھی جماعت کے ساتھ ہماری کوئی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ نہیں، ابھی ہمیں خبر پہنچی ہے کہ طریقے لبیک پاکستان کے ساتھ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان کے رابطے جاری ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ اگر رابطے ہو تو جماعت اسلامی اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہ کھڑے کرے۔ آپ دیکھیں گے ہر جو بھی یہاں پہ حلقے ہیں ان میں ہمارے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ بھی اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا رہے ہیں، تو ایسا یہ کوئی بات اس میں صداقت نہیں ہے۔ اچھا، طریقے لبیک پاکستان کو میڈیا کوریج کیوں نہیں دے رہی اور سوشل میڈیا پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ کیوں نہیں ہٹائی جا رہی؟ یہ سب جی وہی لوگ ہیں جو کہ یہودیزم اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ سارے ان کے پٹھوں ہیں جو کہ ہمیں آزادی دینا نہیں چاہ رہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دین کا تخت انشاءاللہ آئے گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین تخت پہ آئے گا اور وہ آ کے رہے گا، اس کے لیے ہمیں کسی سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، طریقے لبیک پاکستان کا رانا ثناء اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم سوشل میڈیا سے اور میڈیا کی آپ کو کوریج ملے گی، تو اس پر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے عمل درآمد کیوں نہیں کروایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا جی۔ جی بالکل۔
تو اگر اللہ کرے پاکستان میں نظام مصطفیٰ آتا ہے تو سب سے پہلے کیا تبدیلی لائیں گے آپ؟ جب نظام مصطفیٰ آ ہی جائے گا تو پھر اس کو امپلیمنٹ ہی کرنا ہے صرف، باقی تو ساری چیزیں آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو جائیں گی. تو وہ تو کوئی ایک چیز نہیں ہے، وہ تو پاکستان کا بھی جو جمہوری نظام جس کو ہم سو کالڈ جمہوری نظام بول رہے ہیں، اس میں تو ٹوٹلی ہر چیز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور جب نظام مصطفیٰ انشاءاللہ آئے گا تو اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز خود بخود بہتر ہوتی جائے گی. اچھا، جب پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ بنتا تھا تو بابا جی قبلہ امیر المجاہدین کا ریاکشن بڑا سخت آتا تھا، لیکن علامہ سعد سے رضوی صاحب کا ویسا ریاکشن نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے کہاں پہ ایسا دیکھا ہے کہ قبلہ امیر صاحب کا ایسا ریئیکشن نہیں آتا؟ قبلہ امیر صاحب ظاہری بات ہے امیر المجاہدین کے بیٹے ہیں، اور شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. جو بھی سٹانس ہوتا ہے، تو جو امیر محترم کا سٹانس ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتا ہے، اس میں ایسا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے وہ. نہیں جناب، یہ دیکھے کہ جب قبلہ امیر المجاہدین فیض آباد بیٹھے تھے تو اپنے مطلب کہ تمام مطالبات منوا کر اٹھے تھے. ابھی ایک سوشل میڈیا کا معاملہ تھا اور میڈیا کا معاملہ تھا، حافظ سعد رضوی صاحب سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس پر ہمارا سوال تو بنتا ہے نا؟ نہیں بالکل آپ کا سوال بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے نا جی کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آنا نہیں دینا چاہ رہے. تو اس پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو یہ جو میڈیا کی پابندیاں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اپنی شرائط، ہم ان کی شرائط پہ میڈیا کی پابندیاں ختم نہیں کرانا چاہتے، ہم اپنی شرائط پہ میڈیا کی پابندیاں انشاءاللہ ختم کرائیں گے. تو کیا اس الیکشن میں آپ سرپرائز دیں گے عوام کو؟ اگر ہمارے منشور پہ اور ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالا تو انشاءاللہ تحریک لبیک پوری پاکستان میں بہت بہت اچھے سرپرائز دے گی. تو جو ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس پر آپ نے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی کیا؟ بالکل جی، اس پہ اب حکمت عملی ہے اور اس پہ پورا پلان ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو چیزیں بہت بہتر نظر آئیں گی. جی بالکل. ناظرین کرام، آپ نے چودھری اعجاز گجر صاحب کی رائے سنی ہے، انہوں نے تمام سوالوں کے جواب بہت اچھے دیے ہیں. تو آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.